آج 24 سفر آخری منگل کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ربیع الاول سے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ رزق و دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائی گئی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ سفر کی 24 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالد جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ اس وظیفے کے معجزات کو کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ سفر کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح سفر کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے 24 تاریخ منگل کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہو جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھے گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائی گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسے مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، اور منگل کا دن بہت خاص دن ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جعلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جعلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ وظائف لے کر آیا ہو جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنی بنائی وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہیے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 24 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیے صبح نماز فجر کی بات پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کی بات پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب اور عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لے، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 24 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہے اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔
اب عمل کیا ہے۔ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ آخری منگل کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنے اوقات دیکھ کرنے ہے، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگے، کھلے دل سے مانگے۔ جو بیٹے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھے۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہے نوکری کے لیے پڑھے۔ قرض دار ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کی قرض دار ہے تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھے، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعاوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے، اور جس کام کے شروع میں تعاوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنی خاص مقصد کی نیت کر لی، تعاوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمانو جو اللہ کی صفت ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمانو کو پڑھ رہا ہے، یا رحمانو سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور رکاوٹیں ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ 24 سفر منگل کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گئے۔ یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی دوست، اللہ کی ولی فرماتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائے، تسبیحات پڑھتے جائے، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔
آپ نے یا رحمانو کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمانو کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کی دن پھیر دے گی، آپ کو کامیابی کو طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی، اللہ سے محبت فرمانے والے یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والے یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد یہ ہے، دروازہ یہ ہے۔ جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کی دو پلٹری ہوتی ہے، ایک پلٹری میں اگر پوری دنیا جہان کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، اور دوسری پلٹری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور عزم میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو بار ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تین بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کی روحانیت خود محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 بار یا اللہ یا رحمانو کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتی ہے کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل لیتے ہیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے، کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کی فضل سے۔ اور رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یہ مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا مسبب الاسباب، ایک بار ہوگا۔ یا مسبب الاسباب، 2 بار ہوگا۔ یا مسبب الاسباب، 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا، یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہوگا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائے، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، رو رو کر استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، پھر رب سے مانگنا شروع کرے۔ پہلے امت کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، پھر اپنے لیے دعا کرے۔ دیکھیے رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا
انشاءاللہ تعالی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔